اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام لأہلہا۔ اس مرتبہ جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے وہ حجاب کے اخلاقی اور فقہی احکام، حجاب کے اخلاقی اور فقہی احکام اور ہمارے معاشرے میں حجاب کی عمومی غلطیاں، حجاب کے حوالے سے اور فقہی احکام کے حوالے سے، کچھ اخلاقی مسائل کے حوالے سے۔ کچھ ان باتوں کو ہم نے شیئر کرنا ہے۔ میں نے چوز کیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 31۔ سورہ نور بڑا زبردست سورہ ہے اس حوالے سے۔ قرآن مجید میں دو سورہ ایسے ہیں جن کو باقاعدہ لیڈیز سے لنک کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہر قرآن، ہر سورہ، ہر آیت، پورا کا پورا قرآن پورے عالم انسانیت کے لیے، لیکن دو سورہ ہیں جن کو قرآن نے لیڈیز سے لنک کیا ہے، ایک کو نیگیٹیولی اور ایک کو پازیٹیولی۔ ایک سورہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سورہ اپنی بچیوں کو مت سکھاؤ، ٹھیک ہے پڑھ لیں مسئلہ نہیں، لیکن مت سکھاؤ، یعنی ان کی تعلیم مت دو اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو۔ خیر یہ اس عمومی حکم سے ٹکراتا نہیں ہے کہ بھئی علم حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے اس پہ زیادہ ان کو انٹرسٹ مت دلواؤ۔ کون سا سورہ ہے وہ؟ سورہ یوسف۔ اور دوسرا سورہ جس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ سکھاؤ بطور خاص، وہ ہے سورہ نور۔ اس میں کئی سارے احکام ہیں جن کا تعلق عمومی طور پر سوسائٹی سے اور اسپیشلی ان امور سے کہ جن میں مرد اور عورت کی ریلیشنز کے حوالے سے، معاشرے میں عورت کے مقام کے حوالے سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ایک اسلامک سوسائٹی جن ویلیوز پر قائم ہوتی ہیں ان ویلیوز کی ڈیپتھ میں بات کرنے کے حوالے سے سورہ نور از ویری امپورٹنٹ۔ کہ اگر ہمیں مذہبی کلچر بنانا ہے تو دین ہمیں کہاں تک لے جانا چاہتا ہے، کہاں تک پہنچاتا ہے۔ سورہ نور کی 31ویں آیت ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ 30 اور 31 دونوں کو لکھا ہے میں نے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مجھے پتہ ہے اب اس وقت لکھیں گے نہیں، صرف نمبر نوٹ کر لیں 30th and 31st۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ یہ آیت نمبر 30 ہے جس کا تعلق قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب کہہ دو، کس سے؟ مومنین سے۔ کیا کہہ دو؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے دامن کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے، تزکیے کی بات ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، خدا بہت اچھی طرح جانتا ہے، خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جو تم انجام دیتے ہو۔ یہ کہا مردوں سے کہہ دو۔ سو دا مین نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اپنی نظریں اٹھانے کے حوالے سے۔ اس کے بعد خواتین کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، یعنی میں یوں کہہ دوں کہ میرے پاس اس وقت جو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں وہ 1 2 3 4 5 سوا 5 سطریں میں یہ آیتیں ہیں۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے وہ 1 سطر بھی پوری نہیں ہو رہی، جبکہ وہ آیت جو خواتین کے بارے میں قل للمؤمنات وہ تقریباً سمجھ لیجیے کہ 4.25 سے زیادہ سطریں جو ہیں وہ صرف اسی پر ہیں کہ خواتین سے کیا کہا جا رہا ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، ویحفظن فروجہن، اپنے دامن کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، اگر کچھ ظاہر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے حرج نہیں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے چادروں کو اپنے سامنے
اس طرح سے ڈال کر رکھیں کہ ان کی گردن اور ان کا سینہ چھپ جائے. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، الا مگر لبعولتہن، شوہروں کے لیے ایک، او آبائہن، دو، اپنے باپ کے لیے، او آباء بعولتہن، سسر کے لیے، او ابنائہن، اپنے بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، او ابناء بعولتہن، شوہر کے بیٹوں کے لیے. اگر ایک عورت ایک ایسے مرد سے شادی کرتی ہے جو آلریڈی صاحب اولاد ہے تو اس کا بیٹا خود بخود محرم بن جائے گا اپنی اسٹیپ مدر کا. او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی زینتوں کو کھول سکتی ہیں، یعنی بے حجاب آ سکتی ہیں. او بنی اخوانہن، بھائی کے بیٹے. او نسائہن، او بنی اخواتہن، یا بہنوں کے بیٹے، بہنوں کے شوہر نہیں، بہنوں ہی نہیں. او بنی اخواتہن، اخواتہن، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے، انہیں کیا کہیں گے، بھتیجے بھانجے جو بھی. او نسائہن، خواتین کے لیے، اپنی خواتین یعنی مومنات خواتین، ایون ناٹ فار دا نان مسلمس. یعنی وہاں پر بھی وجہ بتائی گئی ہے کہ اگر تم نان مسلم کے سامنے بے حجاب آؤ گی، زینت کے ساتھ آؤ گی، تو عین ممکن ہے وہ عورت اپنے گھر میں جا کر اپنے مردوں کے ساتھ تمہاری بیوٹی کو ڈسکس کرے، اور غیر مرد کے دل میں، اس کے ذہن میں تمہاری ایک پکچر کریٹ ہو. یعنی یو آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، آپ مثلا اپنی کسی سہیلی کے بارے میں ڈسکس کریں کہ بھائی اس کی باڈی تو اتنی سلم ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، یوں ہے، وہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو. تو مسلم خواتین سے ایکسپیکٹ کیا گیا کہ یہ تو نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے نان مسلم کریں. لہٰذا سو بی ویری مچ کیئرفل اباؤٹ کہ تم نان مسلم عورت کے سامنے بھی اپنا حجاب مت اتارو سم ٹائمس، اف یو آر ناٹ شیور کہ وہ جا کے تمہیں ڈسکس کرنے والے. او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، جو کنیز ہیں ان کے سامنے. اب التابعین، یا وہ جو مائنرز ہیں، غیر اولی الارباح من الرجال، خود وضاحت کر رہا ہے قرآن، یعنی وہ جن کو اب انٹرسٹ نہیں ہے لیڈیز کے اندر، خواتین میں جن کو انٹرسٹ نہیں ہے، پاگل، جس کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ عورت کیا ہوتی ہے، مرد کیا ہوتا ہے، پاگل ہے، تو پھر اس کے سامنے بھی عورت کا حجاب اتار سکتی ہے. اب الطفل، یا وہ بچہ، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جن کو اب تک خواتین اور خواتین سے متعلقہ امور کے بارے میں سمجھ بوجھ نہیں ہے. ولا یضربن بارجلہن، آخری حکم اس آیت میں دے رہا ہے قرآن کہ لا یضربن بارجلہن، اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں. لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ جو ان کی چھپی ہوئی زینتیں ہیں وہ معلوم نہ ہو جائیں. یہ زمانہ تھا خلخال پہنا کرتی تھی عورتیں اپنے پیروں میں، اور جب وہ چلتی تھی تو چھن چھن وغیرہ کی آواز آتی تھی، اور یہ چیز جو ہے وہ خلاف ادب نہیں سمجھی گئی تھی اسلام کے اندر. تو اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پہنو ہی مت، پہنو ضرور، مسئلہ نہیں، لیکن اپنے پیر زمین پر مت مارو تاکہ کسی کی توجہ اس کی طرف نہ جائے، یعنی جن لوگوں کی توجہ نہیں جانی چاہیے ان کی توجہ نہ جائے. اور فائنلی قرآن ایک لفظ کہہ رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، بہرحال توبہ کرو تم سب کے سب، مرد ہو یا عورت، مومنین ہو یا مومنات. ایھا المؤمنون، یہاں پر لفظ مومنون بہت کلیئر ہے. بعض جگہوں پر حکم مختلف ہوتا ہے مومنون اور مومنات کے لیے، ورنہ قرآن نے جہاں جہاں پر عمومی طور پر پورے عالم اسلام کو مخاطب کیا ہے تو وہاں پر پھر لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ہمیشہ مردوں کا استعمال کیا گیا ہے، خواتین والا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کہیں پر بھی نہیں ہے کہ مثلا اے وہ خواتین جو ایمان لے کر آئی ہو، اے ایمان لانے والوں. تو ان ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں خود بخود شامل ہو جاتی ہیں. تو جہاں دو الگ الگ بات تھی، قل للمؤمنین قل للمؤمنات، وہاں پر مومنین کا حکم الگ تھا، مومنات کا الگ تھا. لیکن یہاں آخر میں آیت میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے صاحبان ایمان تم سب کے سب جو ہے وہ توبہ کرو، رب العزت کی بارگاہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. یہاں پر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. لعلکم تفلحون. میری نیت تھی کہ ہمارے اس درس کے شروع ہونے سے پہلے ایک مزاج قرآن ہمارے لیے تھوڑا سا کلیئر ہو، اس لیے کہ ہم توضیح سے تو آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں،
لیکن یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تھوڑا سا مزاج قرآن سے بھی آشنائی ہو۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور جا کر آپ قرآن کو پڑھیے گا، سورہ نور کو بطور خاص دیکھیے گا، تو بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی۔ لیکن بہرحال اپنی عقل چلانا شروع مت کر دیجیے گا قرآن کو پڑھنے کے بعد، اس لیے کہ بہرحال اس قرآن کی ان عمومی آیتوں کے بعد ائمہ طاہرین کے جو فرامین ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے بارڈر لائنز کو، کہ کس لفظ کی کیا میننگ ہے اور کس لفظ کی جو ہے وہ حدود کہاں تک ہیں، اور ائمہ طاہرین کے بیانات کو ہمارے لیے جو واضح کریں گے وہ ہمارے مراجعین واضح کریں گے کہ کس مقام پر امام نے جو فرمایا آیا وہ کس حد تک صحیح روایت ہے، واقعاً امام سے منسوب بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ریزلٹس ملتے ہیں ہم کو، جسے ہم پکی پکائی تازہ روٹی کہتے ہیں، کہ اب تمہیں جو ایک کھا لینا ہے، ورنہ یہ ایک روٹی جو بظاہر پک کر تمہارے سامنے آئی ہے اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہیں وہ تو وہی جانتے ہیں کہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ حجاب، ظاہر سی بات ہے کہ میرا اس وقت جو خطاب ہے یا اس وقت جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جو ہمارا ڈسکشن ہو رہا ہے، وہ ان افراد سے نہیں ہو رہا کہ جو بے حجاب ہیں یا بے حجابی کو پسند کرتے ہیں یا حجاب کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں یہ موضوع ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں؟ سمجھانا یہ ہے کہ بیمار سے بات کرنا اور ہے، اسے صحت مندی کی طرف مائل کرنا ہے، صحت مند سے بات کرنا اور ہے۔ صحت مند سے بات کی جائے گی تو دو انداز سے بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی دیکھو تم بڑے لکی ہو کہ تم صحت مند ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو تم کون سی ایسی غلطیاں کر سکتے ہو کہ جس میں صحت جیسی نعمت تمہارے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، اور نمبر تھری ایک بات اس میں اور بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں تمہارا خیال ہے کہ تم صحت مند ہو، یا تو تم نہیں ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ہو، یا تو تم نہیں ہو، یا بہت ہی بارڈر پر ہو، ایک قدم ادھر بڑھاؤ گے اور تم دائرے صحت سے باہر نکل جاؤ گے۔ آپ کبھی کسی پرفیکٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہو اور باتوں باتوں میں آپ اتنی سی کھانس میں، اگر وہ اسمارٹ ڈاکٹر ہے تو وہ فوراً آپ سے کچھ نہ کچھ کہے گا کہ یہ جو تم نے کھانسی کھائی ہے آیا یہ نارمل والی کھانسی جسے کھنکھارنا کہتے ہیں، یا دیر از سم تھنگ ہڈن، کہ جس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ تم نے ہلکی سی کھانسی کھائی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ والی کھانسی تمہیں 2 دن بعد یا 3 دن بعد یا 4 دن بعد کہاں پہنچانے والی، لہذا مثال کے طور پر تم آج سے ہی مثلا ٹھنڈا پینا بند کر دو تاکہ تم اس لیول تک نہ ہو، یا مثلا تم آج ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ لے لو، تمہیں 7 دن کی ٹیبلٹ نہیں لینی پڑے گی، یہ والی احتیاط کر لو تو تم بچ جاؤ گے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ والی باتیں بھی جو ہے وہ بعض اوقات ایک ایسے صحت مند انسان سے کی جاتی ہے جو بیماری کی بارڈر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مسکنسیپشنز ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، غلط اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو انسان کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو بہرحال آج کا ہمارا موضوع ہے حجاب، حجاب سے متعلقہ اخلاقی اور فقہی احکام اور ہمارے معاشرے میں رائج اس حوالے سے غلطیاں۔ تو میں ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر فقہی مسائل کو ڈسکس نہیں کرنا ہے، مجھے آج ایک بات جو آپ سے شیئر کرنی ہے اور ایک بڑی امپورٹنٹ تھیم ہے اور جو ہر جگہ پر اپلائی ہوتی ہے دین کے اندر، میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ احکام فقہی میں اور احکام اخلاقی میں کیا کمبینیشن ہے۔ بڑا اسٹرانگ کمبینیشن ہے، چونکہ ہمارا موضوع ہے حجاب کے اخلاقی اور فقہی احکام، اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں کہ اخلاقی اور فقہی احکام میں ایک بڑا عجیب سا کمبینیشن ہے، بڑا اسٹرانگ ریلیشن ان دونوں کے درمیان۔ اور وہ ریلیشن کیا ہے؟ وہ ریلیشن یہ ہے، اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی فقہ یعنی ایک حکم فقہی آپ کو اس چیز کی آؤٹر لیئر یا اس کی بارڈر تک پہنچاتا ہے۔ یعنی فرض کر لیجئے کوئی بھی ایک چیز ہے خدا ہم سے شیئر کر رہا ہے، فقہی حکم کہاں تک پہنچائے گا ہمیں؟ اس کی آؤٹر لیئر، اس کی باؤنڈری تک۔ یہ ہے، میں سمجھا دوں، اپنی بات کی وضاحت کروں۔ شاید لاسٹ کلاس میں مجھے نہیں معلوم یہ بات آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، خیر مختلف جگہوں میں درس چلتے ہیں تو مجھے یاد نہیں رہتا کہاں پر کیا بات پڑھائی ہے، اگر آئی بھی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔
حکم فقہی مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں پھر ہم حجاب پہ بات آ جاتے ہیں فوراً. حکم فقہی میں اتنا بتائے گا کہ صاحب غیبت کرنا حرام ہے. ہم میں سے کون ہے جو نہیں جانتا غیبت کرنا حرام ہے؟ جانتے ہیں نا سر. اچھا جب حرام کی لسٹ بنے گی تو کہہ دیا جائے گا غیبت کرنا بھی حرام ہے، شراب پینا بھی حرام ہے، سود کھانا بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. یعنی توزیع المسائل اگر آپ دیکھیں گے تو توزیع مسائل کا کام اس سے زیادہ نہیں ہے. اس میں ایک لسٹ آپ کو بنا دیں کہ سب جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، سود حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، ختم. یہ باہر کی لیئر تک پہنچائے. وہ جو اندر میں چھپا ہوا ہے وہ کون بتائے گا؟ وہ علم اخلاق بتائے گا. تم اگر غیبت کر رہے ہو تو ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا خود گوشت نوچ کے کھا رہے ہو. فقہ نے صرف حرام کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں. بٹ واٹ از ہڈن ان سائڈ؟ جھوٹ حرام ہے، اوکے حرام ہے. وہ معصوم بتائیں گے کہ ساری برائیوں کو اگر ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے. یہ ہڈن ہے، یہ علم اخلاق بتائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی علم اخلاق یوں سمجھ لیجئے کہ وہ علم فقہ کے بغیر نامکمل ہے، اور علم فقہ ایسا لگتا ہے کہ علم اخلاق کے بغیر. میں یہ تو نہیں کہتا کہ نامکمل ہے، لیکن علم اخلاق کے بغیر آپ کو وہ جو اسٹرانگ موٹیویشن ملتا ہے پیچھے سے، وہ موٹیویشن آپ کو اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک آپ کے پاس وہ اندر کی ہڈن باتیں نہیں ہوں گی. جب تک آپ کے پاس چاہے وہ پازیٹیو حوالے سے ہوں چاہے نیگیٹو حوالے سے ہوں. میں اکثر سمجھاتا ہوں ان باتوں کو کہ خود اہل بیت اطہار نے انسانی سائیکالوجی کے ساتھ بہت ہی زبردست انصاف کیا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے. آپ دیکھیں ہم مفاتیح الجنان بھی کھولتے ہیں، دعاؤں کی کتابیں بھی کھولتے ہیں، تو اکثر ہم ان دعاؤں پہ آ کے رک جاتے ہیں جس کے پیچھے کوئی ڈسکرپشن لکھی ہوتی ہے کہ صاحب یہ والی دعا پڑھو گے تو تمہارے مثلا رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اور تمہارے یہ والے مسئلہ حل ہو جائیں گے، اور تمہارے ہر قدم پہ اتنا ثواب مل جائے گا، اور تمہارے اتنے گناہ محو ہو جائیں گے، اور اتنے درجات بلند ہو جائیں گے. اور وہاں پر انسان بڑی آسانی کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک دعا کے پیچھے لکھا ہو کہ چوتھے امام روزانہ ہی پڑھتے تھے، بہرحال ایسے مومنین ہیں جن کو اس میں بھی بڑا زبردست موٹیویشن مل جائے گا کہ اگر میرا امام ایک کام کو روزانہ کرتا تو میں کیسے نہ کروں. لیکن بہرحال ایسے افراد بھی ہوں گے جو یہ پڑھنے کے بعد آگے بڑھا دیں گے، نہیں کوئی اور دعا پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے وہ موٹیویشن نظر نہیں آ رہا. سم ٹائمز آپ کو جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پرابلمس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس دعا کے اندر، دیکھو یہ والی دعا پڑھو گے نا تو بیمار کو شفا ملے گی، یہ والی دعا پڑھو گے تو رزق میں برکت ملے گی، یہ والی دعا پڑھو گے تو یہ والا مسئلہ حل ہوگا. تو کیا ہوتا ہے؟ انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح گناہ سے بچنے کے بارے میں دیکھو، گناہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، سود مثال کے طور پر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود کے کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو، خدا اور اس کے رسول سے کھلم کھلا جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دس از دا ہیڈن آف دا سود. جب ہم سے اتنی بات کرتے ہیں صاحب سود حلال ہے حرام ہے، فقہی مسائل میں پڑ جاتے ہیں، ایسا کر لو تو حلال ہو جائے گا، ویسا کر لو تو حرام ہو جائے گا، تو ہم سود کو بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم فقہ اس پر بات نہیں کرے گا. علم فقہ کا کام نہیں اس سے بات کرنا. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یہ اندر کی بات قرآن، اہل بیت، پیغمبر بتائیں گے. بابا یہ خدا رسول سے جنگ کے برابر ہے. بعض وقت یہاں تک ملا روایت میں کہ صاحب تم خانہ کعبہ میں اپنی محرم عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرو، اس سے زیادہ گناہ ہے سود کا گناہ. اف مائی گاڈ، وہ چیز جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، جب میں سود پہ کام کرتا ہوں تو اس گناہ سے بڑھ کے گناہ کر رہا ہوں. او مائی گاڈ، کیا کر رہا تھا میں، کیا سوچ رہا تھا میں، کیا تھا میری زندگی میں؟ مجھے تو احساس ہی نہیں تھا. مجھے سمجھا کہ وہ گناہ بہت بڑے بڑے، چلو میں نے چھوٹا سا گناہ کر لیا، چل گئی بات، دیکھ لیں گے. 100 میں تو 100 نمبر لینا ضروری تھوڑی ہے. ایک آدھ سوال غلط ہو گیا تب بھی 90% تو ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ایک موٹیویشن مل رہا ہوتا ہے گناہ کرنے کے لیے. علم اخلاق بتاتا ہے کہ listen what you are doing
جو تم کر رہے ہو وہ کتنا خطرناک ہے. وہ جو ہڈن چھپا ہوا ہے نا سارا کا سارا، یہ سارا کا سارا کام بتانا علم اخلاق کا. لہذا ہم جب بات کرتے ہیں کہ صاحب حجاب کی اخلاقی اور فقہی جو ہے وہ باریکیاں یا اس کے احکام، تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. اب یہاں پر ہم ایک دا وے آف ٹیچنگ ہے، اور اپنے کو ساتھ سے ہم نے سیکھا اور اس کو ہم نے کئی جگہ پر اپلائی کیا. اس کو آج ہم یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ واٹ از دا ہڈن بیوٹی آف دا حجاب. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ حجاب کے اندر میں کیا چھپا ہوا ہے، کیا مانگا گیا ہے؟ وہ بات اگر سمجھ میں آئے گی. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ موضوع اتنا حساس موضوع ہے کہ اس پر بولتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بات سمجھاتے سمجھاتے ہم دوسری بات میں غلطی کر جائیں اور دوسری بات سمجھاتے سمجھاتے پہلی بات میں غلطی کر جائیں. علم فقہ اور علم اخلاق کے تقابل پر جب بات آتی ہے تو بعض اوقات اگر صحیح طرح سے کسی نے اس کو ڈائجسٹ نہیں کیا ان دونوں کے ریلیشن کو، تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ بات بولتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کہ صاحب جو کچھ بھی علم اخلاق ہے علم فقہ بیکار ہے، بڑی آسانی سے کہہ دیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان سب سے بڑی غلطی اس وقت کرتا ہے جب فقہ تک پہنچے بغیر اخلاقیات تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ باؤنڈریز بہرحال علم فقہ ڈیفائن کرتا ہے، باؤنڈریز بہرحال علم فقہ ڈیفائن کرے گا. علم اخلاق اوپن باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ علم فقہ آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر غیبت آ کے جائز ہو جائے گی. یہ علم فقہ آپ کو بتائے گا کہ غیبت کہاں پر واجب ہو جائے گی. مجھے معلوم ہے کہ انسان شرابی ہے. کوئی میری بہن آگے مجھ سے پوچھتی ہے کہ مولانا اپنی بیٹی کی شادی میں اس انسان سے کرنا چاہتی ہوں. کل تک میری ذمہ داری تھی میں چپ رہوں، نہ بولوں اس کے بارے میں، نہ بتاؤں کسی کو اس کے بارے میں کہ بچہ شرابی ہے. آج میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہ بچہ شرابی ہے. تم کیوں اپنی بیٹی شرابی سے بیانا چاہتی ہو؟ یعنی آج دوسرے الفاظ میں اسلام مجھے حکم دے رہا ہے کہ بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، تو خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا کہہ رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے یہ مردہ بھائی کا گوشت نہیں ہے. تم در حقیقت ایک بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، اپنی بہن کو، اپنی بچی کو، اپنی بھتیجی کو، اپنی بھانجی کو بچا رہے ہو. سو ڈو اٹ. ریکمینڈ کریں گے ہم. آج کل تک اگر بولے تو مجرم تھے، آج اگر چپ رہے تو مجرم ہو. تو یہ سب کون بتائے گا؟ یہ علم فقہ بتائے گا. فقہ باؤنڈریز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو ہم کبھی بھی فقہ کے بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتے، فقہ امپورٹنس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ فقہی مسائل پر جو موٹیویشن ملتا ہے، جو انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ جب تک آپ علم اخلاق کو ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اس کو جب تک آپ انٹیگریٹ نہیں کریں گے آپس میں، تب تک آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے. یعنی کسی کو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھوانا اتنا آسان نہیں ہے، کسی کو حجاب کروانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ کہہ کر کے صاحب حجاب واجب ہے، لو ختم ہو گئی بات ہی. آپ نے بھی کہہ دیا، انہوں نے بھی سن لیا، بات ختم ہو گئی. پھر ہم ساری باتیں کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم اخلاقی باتوں کو لے کر آتے ہیں، اس کے موٹیوز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے عذاب کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر تم حجاب نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ڈنڈے کے زور پہ مانتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بینیفٹس کو دیکھ کے مانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری بات. جو حجاب کی ہڈن بیوٹی ہے اس کا نام ہے حیا. اب ذرا آئیے دیکھیں اس باکسولوجی کے ذریعے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہاں تک سمجھ پاتے ہیں. ایک ہم باکس بنائیں گے،
حجاب، حیا. ایک ہے حجاب کے لیے، ایک ہے حیا کے لیے. کلی طور پر 4 پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس، 5ویں چیز پاسبل نہیں ہے. وہ 4 پاسبلٹیز کیا ہیں؟ دیر از اے گروپ جس کے بعد حجاب بھی ہے، حیا بھی ہے. ایک آخری گروپ ہے نہ حجاب ہے نہ حیا ہے. درمیان کے دونوں گروپ سمجھ میں آ گئے ہوں گے آپ کو. ایک وہ گروپ ہے جہاں حجاب ہے، حیا نہیں ہے. ایک وہ گروپ ہے جہاں حجاب نہیں ہے، حیا ہے. اب ایسا کرتے ہیں کہ جو حجاب والا ہے اس کو ہم جیم کر دیتے ہیں تاکہ حجاب سمجھ میں آئے. حجاب ہے، حیا نہیں ہے. حجاب نہیں لیکن حیا ہے، حجاب بھی نہیں حیا بھی نہیں. یہ ہے گروپ نمبر 1، یہ ہے گروپ نمبر 2، یہ ہے گروپ نمبر 3، یہ ہے گروپ نمبر 4. سب نے پین اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، کاپی کھلی رکھنی ہے، 2 سوالوں کے جوابات لکھنے ہیں اور جوابات میں صرف آپ کو نمبر لکھنا ہے. کوئی پاس فیل نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. صرف ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی سے متاثر ہوئے. جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو لکھ دیں. کوئی جنت جہنم کا فیصلہ ہے سوال جواب پہ نہیں ہونے والا. کوشش کریں گے کہ جب تک میں نہ کہوں منہ سے کچھ نہیں بولیں گے. بڑا مشکل ہے مجھے معلوم ہے، لیکن یو نیڈ ٹو کیپ سائلنٹ. 2 سوالات اور ان دونوں کے جوابات اچھی طرح سمجھ لیں. گروپ نمبر 1 حجاب بھی ہے، حیا بھی. گروپ نمبر 2 حجاب ہے، حیا نہیں ہے. گروپ نمبر 3 حجاب نہیں ہے، حیا ہے. گروپ نمبر 4 نہ حجاب ہے نہ حیا ہے. میرا 2 سوالات. نمبر 1 دا بیسٹ گروپ. نمبر لکھ دیں کوئی بھی ایک، 1 2 3 4. بیسٹ گروپ کون سا اس کے اندر؟ میں نے کہا تھا نا کہ خاموش رہنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے معلوم تھا نہیں ہو پائے گا، لیکن اب آپ نے خاموش رہنا ہے. Which is the best group? Write down the number. The second question, which is the worst group? سب سے خطرناک اور برا گروپ کون سا ہے؟ لکھ دیں. جو سمجھ میں آتا لکھ دیں، نہ رکیں پلیز. پین چھوڑ دیں. سب نے لکھ لیا اپنا جواب؟ پہلے سوال کا جواب سب نے لکھا ہے نمبر 1. کوئی مائک لال جس نے 1 کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو؟ کسی نے نہیں لکھا. کلیئر ہے؟ آ جائے سوال نمبر. جی سب سے بہترین گروپ نمبر 2. ہم نمبر 1 کی بات کریں. پہلا سوال جو ہے نمبر 1 بہترین گروپ ہے. نمبر 1 جہاں حجاب بھی ہے وہاں حیا بھی. جو دوسرا سوال ہے مجھے ڈیفینیٹلی معلوم ہے کہ ویریشن آئے گا. کتنے افراد نے لکھا ہے نمبر 2؟ اوکے کافی سارے ہاتھ اٹھے. کتنوں نے لکھا ہے نمبر 3؟ کتنوں نے لکھا ہے نمبر 4؟ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم سب نے بات کو سمجھا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہم سب حجاب کرنے والے لوگ ہیں، دین کو سمجھنے والے، آتے ہیں ماشاءاللہ ہر ہفتے گھنٹوں بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ کوئی نمبر 2 کو بدترین کہہ رہا ہے، کوئی نمبر 3 کو بدترین کہہ رہا ہے، کوئی نمبر 4 کو بدترین کہہ رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا نا آپ کو کہ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ کلیئر نہیں ہے ابھی تک. اچھا بھرے کی دعا کرے گا اللہ کرے سر میرے والے نمبر کو صحیح کر دیں. بات یہ نہیں ہے کہ میرا والا نمبر صحیح ہو گیا یا میرا والا نمبر غلط ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک وہ کلاس بیٹھی ہوئی ہے جو حجاب کو سمجھتی ہے، حجاب کو سپورٹ کرتی ہے، حجاب کرنا چاہتی ہے، حجاب کروانا چاہتی ہے، حجاب کر رہی ہے. اس کے باوجود انڈرسٹینڈنگ ابھی بھی کیا ہے؟
ڈفرینٹ ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ معاشرے میں جاتی ہیں. یعنی آپ چاہے بولیں چاہے نہ بولیں، چونکہ آپ کے ذہن میں ایک ہڈن انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی جاتی ہے اپنے کزنز میں، بچوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ماں باپ، بھائی بہن، جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے وہاں تک وہ جاتی ہے. تو ہم کو سمجھنا ہے کہ وہ بدترین گروپ کون سا ہے. اب ایک بات تو سمجھ لیں کہ وہ بدترین گروپ نمبر 4 تو نہیں ہے. بد ہے، بدترین نہیں ہے. دیکھیں تینوں بد ہیں، بیسٹ ہی ہو گیا، اچھا ہو گیا، اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا، بات ہی ختم ہو گئی، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو وہ گروپ ہے جہاں پہ جناب فاطمہ زہرا آتی ہے، ماں جناب زینب آتی ہے، وہ خواتین آتی ہیں. کلیئر ہے نا بات؟ وہاں سے شروع ہوتا ہے پھر یہاں تک ایک عام مومنہ تک کہ جس میں ہر وہ خاتون جو صاحب حجاب بھی ہے، صاحب حیا بھی ہے، گروپ میں آتی ہے. تو یہ گروپ تو بیسٹ ہے، اس میں تو کوئی کوشچن ہے ہی نہیں. دیر از نو سیکنڈ اوپینین. کوئی ایک بھی نہیں سوچ بھی سکتا کہ صاحب بیسٹ اس کے علاوہ کوئی اور ہے. اس کے بعد یہ طے ہے کہ تینوں برے گروپ ہیں، یہ بھی برا گروپ ہے، یہ بھی برا گروپ ہے، یہ بھی برا گروپ ہے. تو ہم برا نہیں سوچ رہے، بدترین کو سوچ رہے ہیں. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کم از کم یہ بدترین تو نہیں ہے، بدترین تو نہیں ہے جن کے پاس نہ حجاب ہے نہ حیا. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گندگی بہت کلیئر ہے، جن کی گندگی بہت کلیئر ہے. ممکن ہے بدترین و خدا بہتر جانتا ہے. ایک ہم اپنے اس کلاس میں رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کا کسی اعتبار سے ہمارے ساتھ لنک ہی نہیں ہے. اسٹیج پر ناچنے والی ہیں اور مثلا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنے والی ہیں، لنک ہی نہیں ہمارا. جو ہمارے اور آپ کے اپروچ کے اندر ہے، جو ہمارے اور آپ کی ریچ کے اندر ہے، وہ یہ دو گروپس ہیں، ایک یہ اور ایک یہ. یعنی آپ کو ایک باحجاب خواتین کا گروپ نظر آئے گا، یعنی اب بات کس پر آ رہی ہے؟ ہم پر آ رہی ہے، باحجاب لوگوں پر آ رہی ہے. دے آر باحجاب یس اینڈ اسٹل بے حیا. کتنا خطرناک ہے، سننا ہی خطرناک لگ رہا ہے. کلیئر؟ ایک اور گروپ ہے بے حجاب ہے لیکن باحیا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ آپ کے خاندانوں میں گروپ نمبر 3 کی خواتین کی تعداد کتنی ہے؟ بہت ہے. یعنی کیا میں سمجھ لوں کہ مثال کے طور پر انچولی میں نکلا یا کسی اور محلے میں نکلا اور مجھے کوئی بے حجاب خاتون نظر آئی تو نعوذ باللہ وہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہر بے حجاب عورت بے حیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ناؤ دا کوسچن از اگین وچ از دا ورسٹ گروپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیں ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں حجاب کے اخلاقی اور فقہی احکام، صرف فقہ کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم اخلاقی احکام کو ڈسکس کر رہے ہیں. تھوڑا سا میں اور نزدیک ہو کے بات کرتا ہوں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. جو ہم لوگ ہیں ہمارے پاس کتنے آپشنز ہیں ان 4 گروپ میں سے؟ ہمارے پاس اس وقت اویلیبل آپشنز کتنے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو بے حجاب ہے؟ کوئی نہیں. تو ہمارے پاس تو 2 ہی راستے ہیں، یا ہم 1 میں چلے جائیں
یا ہم 2 میں چلے جائیں؟ ہم 3 میں نہیں جا سکتے بیکاز اب بے حجاب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ My sisters, my daughters, whatever you say, my moms. دیکھیں بڑا خطرناک ہے. یہ ایک لائن ہے جو بارڈر لائن ہے. اگر ہم اس طرف ہیں تو بیسٹ ہیں, اس طرف ہیں تو ورسٹ ہیں. ہم غیروں کی تو بات چھوڑیں, اس لیے کہ ہم باحجاب لوگوں کی بات کر رہے ہیں. Right now we are not discussing about your friends and colleagues and cousins and کہ صاحب بے حجاب گھوم رہی ہے اور مدرسے میں نہیں آتی ہے ایسی ایسی. ابھی فی الحال تو ہم اپنا جگ بیتی تو بعد میں, فی الحال تو ہم آپ بیتی کی بات کر رہے ہیں, اپنا احتساب کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ریٹ کیجئے کہاں پر کھڑے ہم. بٹوین یو اینڈ یور گاڈ, اٹس ناٹ بٹوین می اینڈ یو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم باحجاب ہوتے ہوئے بارڈر کے اس پار ہیں. اگر ہیں تو ہم سے برا کوئی نہیں ہے, یعنی ہم اس سے بھی برے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور گروپ نمبر 2 میں کون جائے گا؟ کبھی بھی کوئی بے حجاب نہیں جائے گا, ہم ہی جا سکتے ہیں. یہ آپشن ہے ہی ہمارے پاس, کیونکہ بے حجاب لوگوں کے پاس تو یہ 2 آپشنز ہیں کہ یا وہ 3 میں جائے یا 4 میں جائے. وہ جیسے حجاب کر لیں گے ان کے وہ آپشنز ختم ہو جائیں گے, 1 اور 2 میں آ جائیں گے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کتنا خطرناک ہے؟ اور آپ یقین جانیے اب یقین جانیے, جب بھی آپ اس گروپ کی خواتین سے بات کریں گے تو 90% چانسز یہ ہیں کہ آپ گروپ 4 کی خواتین سے بات ہی نہیں کریں گے. آپ کن سے بات کریں گی کہ صاحب آپ اتنی نیک خاتون ہیں, کیوں بے حجاب گھوم رہی ہیں, ہے نا؟ باحیا خواتین سے بات کریں گے نا اپنے مجالس میں, اپنے فیملیز گیدرنگز میں وغیرہ وغیرہ. اور جیسے آپ ان سے کہیں گے کہ صاحب آپ ماشاءاللہ باحجاب باحیا تو ہیں, صرف اتنا سا کرنا باقی ہے, تو فوراً آپ کو ایگزامپل دیں گے کس گروپ کی. سمجھ میں آیا گیم کہاں سے ہو رہا ہے, شیطان کہاں جا کے کامیاب ہو رہا ہے؟ وہ سیدھا آپ کو لے کر جائیں گی گروپ نمبر 2 میں. یعنی وہ کیا کہیں گی کہ بابا ہم گروپ 2 سے اچھے ہیں, ٹھیک ہے ہم بے حجاب ہیں, بے حیا نہیں ہیں. دیکھی ہیں ہم نے حجاب والیاں کیا کیا کرتی پھر رہی ہیں. سمجھ آیا؟ کن کے لیے کہہ رہے ہوں گی؟ حجاب والیوں کے لیے. اور غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے, یعنی وہ 2 جملے کہہ رہے ہیں, ان میں سے ایک جملہ صحیح ہے, ایک جملہ غلط ہے. وہ جو صحیح ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے حجاب والیاں کیا کیا کر رہی ہیں, یہ جملہ صحیح ہے. ایک اور جملہ کہہ رہی ہیں جو غلط ہے, اس لیے ہم گروپ 3 میں ہی اچھے ہیں, یہ غلط ہے. اس لیے کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ تم حجاب کرو تو ہم ان کے سامنے صرف ایک آپشن نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سامنے 2 آپشن رکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم باحجاب تو ہو, باحیا تو ہو, باحجاب بھی ہو جاؤ. تو ہم ان سے کون سے گروپ میں آنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے سامنے کون سا گروپ لے کر آتے ہیں؟ سمجھ میں آئی کہانی کیا ہے پوری؟ یہ ساری پوری کہانی. ہم زیادہ ذمہ دار ہیں, یعنی بڑی حساس ذمہ داری ہے ہماری. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. If we the students of madrasas دیکھیں ان کی غلطی اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی اس بے حجاب خاتون نے جو باحیا خاتون ہے, فرض کر لیں سن لیا گانا, فرض کر لیں باحیا تھی, ٹھیک ہے بے حیا نہیں تھی, لیکن مثال کے طور پر کسی گیدرنگ میں مثلا 1 منٹ کے لیے ڈانس کر لیا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا فیملی گیدرنگ میں مثلا کسی جگہ ایک لڑکی نے اگر 1 منٹ ڈانس کر لیا تو وہ بے حیا ہو گئی.
یقیناً یہ بے حیائی، میں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پلیز اس کو مطلب ایکسیپٹ کر لے یا جائز قرار، میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. میں بہت ہی نزدیک ہو کر بات کر رہا ہوں ہمارے معاشرے کی انڈرسٹینڈنگز کی. آپ کو بہت سارے اسکولز کے اندر ایسی ٹیچرز نظر آئیں گی، بہت موٹیویٹڈ ٹیچرز ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ ایک دو منٹ ڈانس بھی کریں گی. آپ کو اپنے فیملیز میں ایسی خواتین نظر آئیں گی جو بہت ہی کیئرنگ خواتین ہیں، لیکن بہرحال شادی کا موقع آیا، خوشی کا موقع آیا، زندگی میں ایک مرتبہ دو مرتبہ مثلا جو ہے وہ شرارت کر لیں گی. لیکن ان کی شرارت کا اتنا نقصان، وہ گناہ ہے، میں اسے گناہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں اگر غلط جگہ پہ ہو رہا تو، میں اسے گناہ ہونے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میں امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی با حجاب خاتون یہ والا کام کرے گی تو یعنی اس کے 10 منٹ کے ڈانس کا اتنا نقصان نہیں جتنا اس با حجاب خاتون کے 1 منٹ کے ڈانس کا نقصان ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، گناہ دونوں ہے. تو دیکھیں، اگر اب یہ ایک جملہ اگر کہہ کے کہہ رہا ہوں، حلال اور حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، گناہوں کی پرمیشن دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر با حجاب ہوتے ہوئے گروپ 2 میں جانا ہے تو اس سے کم از کم بہتر ہے کہ بے حجاب ہو کر گروپ 3 میں چلے آؤ. سمجھ میں آئی بات نہیں کیا کہا؟ اگر با حجاب ہوتے ہوئے گروپ 2 میں جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ یقیناً یہ اس سے بہتر ہے. یعنی پروردگار کو صرف حیا نہیں چاہیے، با حجاب حیا چاہیے. تو یہ حساسیت ہے، یہ باریکیاں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حجاب کے جو لنک ہے اخلاقی اور فقہی احکام کے اعتبار سے، یہ بڑا ایسا لنک ہے کہ جس کو ہم نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور حجاب کرتے وقت ان باتوں کو ہم نے بطور خاص سوچنا ہے کہ وہ ہمارا حجاب ایسا تو نہیں ہے کہ صرف خانہ پوری والا حجاب ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا حجاب ہمیں حجاب تو دے رہا ہے لیکن ہماری حیا ہم سے چھین رہا ہے. اچھا، حیا چھیننے کے کچھ ایکسٹریم لیولز ہیں، ہم صرف ان لیولز کی بات نہیں کر رہے ہیں، کچھ ابتدائی لیولز بھی ہیں. لہذا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اس فقہی احکام اور اخلاقی احکام کے ہم انٹیگریشن کو تھوڑا سا سمجھ سکیں. حجاب، جب اسلام آپ سے، ایک خاتون سے، ایک عورت سے جب اسلام حجاب کی بات کرتا ہے تو ایز اے کنکلوژن اسلام آپ سے 3 لیئرز کا حجاب مانگتا ہے. اور وہ 3 لیئرز ہیں جو آ کر حجاب کو مکمل کرتی ہیں. کیونکہ ہمارا دوسرا عنوان ساتھ میں جو اٹیچ عنوان ہے وہ ہے ہمارے حجاب میں رائج معاشرتی غلطیاں. تھوڑا سا مجھے نزدیک ہو کے بات کرنی پڑے گی اس لیے کہ اسی وقت بات سمجھ میں آئے گی. 3 لیئرز میں آ کے اسلام جو ہے وہ حجاب مانگ رہا. کچھ لوگ ہیں جو پہلے لیئر کی حجاب کو حجاب سمجھتے ہیں، کم ہے لیکن ہیں. اکثریت وہ ہے جو سیکنڈ لیول کے حجاب پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، سیکنڈ لیئر پر آ کر. اور بہرحال ایک تعداد ایسی، وہ بھی مناسب تعداد ہے، جو تینوں لیئرز کا حجاب کر پاتی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس کو انٹیگریٹ کر کے چلتے ہیں، حجاب کے جو فینامینن ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا ایکچولی، اور ہمیں کیوں حجاب کرنا ہے اور کس طرح سے حجاب کرنا ہے. دا فرسٹ لیئر آف دا حجاب از ٹو کور دا اسکن. اسلام جو آپ سے پہلا لیئر مانگتا ہے وہ یہ کہ اپنی کھال کو چھپاؤ، اسکن کو کور کرو.
کچھ باڈی پارٹس ایسے ہیں کہ جہاں پر اسی حد تک حجاب آپ سے مانگا گیا، اس زیادہ نہیں مانگا گیا. شیپ نظر آتا ہے اتارے، مسئلہ نہیں. لائک یور ساکس، آپ جب پیروں میں موزے پہنتی ہیں تو آپ کے پیر کا شیپ تو پھر بھی نظر آ رہا ہے نا فائنلی. صرف آپ نے اسکن کو کور کیا کافی، لیکن پیروں تک چلے گا، اس سے زیادہ نہیں چلے گا. آپ کے سرہائے مبارک چاہے آپ نے کور کیا ہے، لیکن ہر ایک کے سر کا سائز معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے الگ سے اس کو نہیں چھپایا. مکھنا پہنا ہے، فرض کرنے جو بھی آپ نے پہنا ہے وہ آپ کے سر کا شیپ اور سائز بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ سائز ہے مثال ان کے سر کا، اتنا بڑا سر ہے ان کا، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. تو صرف پیر اور سر کی حد تک یہ فرسٹ لیئر کافی ہے، نہیں مانگ رہا اسلام اس سے زیادہ. لیکن بہرحال یہ والا حجاب کی لیئر پوری باڈی پہ نہیں چلے گی. آپ یونیورسٹیز کا چکر لگائیں، شاپنگ مالز کے چکر لگائیں، اور بہرحال آپ مجھ سے زیادہ ہی چکر لگاتے ہیں مجھے معلوم. میں تو کبھی چکر میں آتا ہوں تو جاتا ہوں وہاں پر کسی مجبوری کی وجہ سے. تو وہاں پر آج دیکھیں ایز اے طالب علم بہت ساری باتیں ہم آبزرو کرتے ہیں. تو آج ہمیں جو بے حجاب لوگ ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے نا، نمبر 3 اور 4 کی تو ہم بات نہیں کر رہے، ہم تو باحجاب لوگوں کی بات کریں. فی الحال آپ کو ایک باحجاب لوگوں میں ایک ایسی تعداد نظر آئے گی کہ جنہوں نے بہت ہی ٹائٹ مثلا جینز پہنی ہوئی ہے، سر پہ مکھنا بھی پہنا ہوا، اپنے آپ کو باحجاب سمجھ رہا ہے. میں نے کہا نا مجھے تھوڑا سا نزدیک ہو کے بات کرنی پڑے گی. ٹائٹس پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور صرف اوپر سے مکھنا بھی لیا ہوا ہے، اور خیال ہے کہ ہم نے حجاب کر لیا، ہم نے اپنا بدن چھپا دیا، کافی. ڈو یو فیل دس از انف؟ ناٹ ایٹ آل. تو پہلی لیئر ہے اپنی اسکن کو چھپاؤ، لیکن دوسری لیئر کیا ہے؟ اپنے بدن کے شیپ کو بھی چھپاؤ. سر میں شیپ کو چھپانا ضروری نہیں ہے، کوئی آپ کو ایسی ٹوپی نہیں پہننی جس میں آپ کا سر ہی نظر نہ ہے. پیروں میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں پہننی کہ مثلا آپ کا پیروں کا شیپ ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے چلے گا، مسئلہ نہیں. سم ٹائمس ایکسٹرا سلیوز، بڑا مجھے ڈر کے جملے بولنے پڑتے ہیں. سم ٹائمس ایکسٹرا سلیوز، ایک ایکسٹرا سلیو وہ ہے جہاں مثال کے طور پر خاتون نے مثلا قمیض پہنی کاندھوں تک کی اور پھر پوری سلیو پہنی ہوئی ہے، وہ نہیں چلے گی. ایک مرتبہ مثلا آپ نے جو 3 کوارٹر زیادہ مثلا آستین پہنی بالکل صحیح، اس کے بعد آخر میں 2 انچ رہ گئے، 4 انچ رہ گئے، اس کو سلیو سے کور کر لیا. ابھی آخر کے جو 2 انچ کور رہ گئے اس میں آپ نے کیا چھپایا ہے؟ صرف اسکن چھپائی ہے. باقی آپ کی کرائی کا شیپ تو نظر آ رہا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، وہاں تک اسکن چھپانا کافی ہے. لیکن اس کے بعد بدن کے باقی اجزاء کے لیے صرف جو ہے وہ کھال چھپانے سے کام نہیں چلے گا، آپ نے اپنی باڈی کے شیپس کو بھی چھپانا ہے. کلیئر ہوئی بات یہاں تک؟ یہ جو دوسری لیئر ہے یہاں پر آ کر ایک خواتین کی بڑی تعداد مطمئن ہو جاتی ہے کہ یس ناؤ وی آر ڈن. کہ ہم نے وہ والا حجاب تو نہیں کیا نا، وہ ٹائٹس والا، ہم نے تو اپنی باڈی کے شیپس کو بھی چھپا لیا. اندر ٹائٹس پہنی ٹھیک ہے، خدا اجازت دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن باہر ہم نے مثال ابایا پہن لیا ہے، فرض کرنے چادر لے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہم نے وہ کور. بٹ اسٹل از دا سیکنڈ لیئر. وی ہیو دا موسٹ امپورٹنٹ تھرڈ لیئر ایز ویل. وہ کیا ہے؟ پہلی لیئر تھی اسکن، دوسری تھی شیپس، نمبر 3 اپنی زینتوں کو چھپاؤ. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جس لباس کے ذریعے تم نے اپنے شیپس کو چھپا لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ خود زینت ہے. سم ٹائمز وہ خود زینت ہے. مثلا
400 روپے کا ابایا اور ہے، 40,000 روپے کا ابایا اور ہے. سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ سب وہ بھی ابایا ہے، وہ بھی ابایا ہے، لیکن کیا خیال ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ We need to understand this. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حجاب تو ہوتا ہے اور شیطان ہمیں اس حجاب کے ذریعے مار رہا ہوتا ہے. دیکھیے بہرحال گروپ 3 اور گروپ 4 میں ایک بات کامن ہے، ایک عورت جتنی بھی باحیا ہو، اگر وہ بے حجاب ہوتی ہے نا تو اس کے دل میں ایک احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں حجاب نہیں کر رہی ہوں. یہ ہوتا ہے، آپ مانے نہ مانے. بے حجاب عورت کے ساتھ زندگی میں اتنے واقعات ایسے پیش آتے جہاں اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چاہے میں باحیا ہوں لیکن میری بے حجابی مردوں کی نظروں کو اٹھا رہی میری طرف، اور اینڈ سو آن. میں سے آگے مزید بات نہیں کرنا چاہتا. اسے بہرحال معاشرہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ تم باحیا ہو کہ نہیں ہو، ہمیں بہرحال یہ نظر آ رہا ہے کہ تم بے حجاب ضرور ہو، اور تمہاری بے حجابی ہماری بہت ساری ضرورتوں کو بڑھاتی ہے. آپ کو بڑے بڑے بدماش ملیں گے، وہ ہر بے حجاب عورت کو چھیڑنے کو تیار ہو جائیں گے، با حجاب کو چھیڑنے کو تیار نہیں ہوں گے اتنی آسانی سے. اور جب وہ بے حجاب عورت کو چھیڑنے کو تیار ہو رہے ہیں تو وہ اس بات کا فرق نہیں کرتے کہ یہ با حیا ہے یا با حیا نہیں ہے، بے حجاب ہونا کافی ہے. تو تیسرا لیئر کیا ہے؟ یہاں پر آنے کے بعد شیطان آ کر انسان کو، یعنی با حجاب لوگوں کو شیطان یہاں پر آ کر، یعنی مسئلہ یہ ہے، تھوڑا سا میں کھل کے بولوں گا تاکہ اندازہ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ آج حجاب کرنے والی خواتین کو اس کی شدت سے فکر ہو گئی ہے کہ مکھنے کا کلر کون سا ہونا چاہیے، یہ والا شیلا سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ والا شیلا آج کل بڑا ان ہے، یہ والا مکھنے کا ڈیزائن آج کل ان ہے. یہ کیوں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں؟ اب سمجھ میں آیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اب تک، جو اب آخر میں نے ہمت کر کے بول دی. بیکاز آئی وانٹیڈ یو ٹو ایکسپٹ دا فیکٹ کہ جب آپ اتنا پریشان، دیکھیں میں انکار نہیں کرتا، پروردگار نے ایک عورت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک مناسب ڈریسنگ کرنا چاہتی ہے کرے، لیکن when you are this level conscious کہ صاحب میرے مکھنے کا کلر، میرے شیلے کا کلر، میرا مثلا یہ ڈیزائن، وہ ان، یہ آؤٹ، تو اٹ مینس دیر از سم تھنگ کہ میں مثال کے طور پر بے حجاب ہو کر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتی ہوں تو با حجاب ہو کر تو ظاہر کر سکتی ہوں نا. اینڈ دیٹس دا مسنگ پوائنٹ. اب سمجھ میں آیا کہ آپشن صرف دو ہیں، گروپ نمبر 1 یا گروپ نمبر 2. اور یہ کون کرے گا؟ با حجاب گروپ. بے حجاب گروپ کی بات نہیں ہو رہی. So we need to be very careful. یعنی حجاب کو ہم اگر سمجھنا ہے، میں اس وقت خالصتاً جو توضیح المسائل میں حجاب کے مسائل لکھے ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھانا چاہ رہا، وہ اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ایک آؤٹر لیئر میں آ کر یا ایک انر ڈیپتھ کے اندر جا کر اس کو ہم پڑھیں اور سمجھیں. یعنی میں اس وقت ان باریکیوں میں نہیں جانا چاہ رہا کہ صاحب تمہارا ایک بال نظر آ رہا ہے تو تم گناہ گار ہو کہ نہیں ہو، اور 2 بال نظر آ رہے ہیں کہ گناہ گار نہیں ہو. وہ ہیں، وہ جو مہاراجی نے لکھا بالکل صحیح لکھا ہے. کس مرضی نے چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، کس نے اجازت دی ہے چہرہ کھولنے کی، مثلا کہاں تھے، ٹھیک ہے میں ان تفصیلات میں نہیں جا رہا. تمہارے نماز کا لباس کا پروٹوکول کیا ہے، کتنا بدن کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اس کی بات میں نہیں کر رہا. لیکن عمومی طور پر حجاب کو ہم نے سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھنا پڑے گا. یہ وہ نقطہ تھا جہاں پر آیت میں اشارہ ہوا تھا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، تم اپنے پیر زمین پر مت مارو. یہ پیر زمین پر مت مارو بتلانا چاہ رہا ہے کہ تم باحجاب تو ہو، لیکن ایک عورت بے حجاب ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، تم وہ تو نہیں ہو.
لیکن عین ممکن ہے تم وہ عورت بن جاؤ جو باحجاب ہو کر اپنے زینت کو ظاہر کرتی ہے. آپ نے قرآن پڑھ لیا, آپ نے کہا نہیں مولانا صاحب ہم پہ تو اپلائی ہی نہیں ہوتا, ہم تو پہنتے ہی نہیں ہیں پیروں میں خلخال وغیرہ, تو یہ ہمارے معاشرے کی بات نہیں ہو رہی, ہماری سوسائٹی کی بات نہیں ہو رہی. نہیں بابا, ہو رہی ہے. یہ سمبولک ہے, یہ کیٹیگری کو ڈیفائن کر رہا ہے قرآن کہ دیر سے کیٹیگری, ایک ایسی کیٹیگری ہے, ایک ایسا گروپ ہے جو باحجاب گروپ ہے, لیکن باحجاب ہو کر بھی باؤنڈری کے اس پار جا رہا ہے. سو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. وہ کام تمہیں نہیں کرنا. اس کے اندر پرفیومز آ جاتے ہیں, اس کے اندر مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ کے فرض کر لیں پرس کا انتخاب آ جاتا ہے, اس کے اندر آپ کے جناب علی جو ہے وہ مکھنا اور شیلا اور وہ سارے ڈیزائنز اور کلرز اور اس کا انتخاب آ جاتا ہے. کتنا زیادہ اٹریکٹیو ہے, کتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے. ایون ابایاز آ جاتے ہیں کہ صاحب یہ اسٹون والا ہے اور فلاں والے اسٹون ہے اور ایسے والے اسٹون ہیں اور فلاں بوتیک نے بنایا اور جے ڈاٹ سے لے کر آئے اور پتہ نہیں ڈیزائنر سے یہ مثلا ابایا لے کر آئے. آج تو پرابلم یہ ہے کہ جو اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں وہ احرام بھی ڈیزائنر ڈیزائن کر کے دے رہا. صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے, مجھے نہیں پتا کسی نے کہا مولانا صاحب یہ بھی آ گئی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں آئی, کہ کفن بھی اب ڈیزائنر ڈیزائن کر رہا. فلاں ڈیزائنر کا کفن جاتے جاتے بھی شوہر کا نقصان کر کے جائیں گے. ہم ان ہلکے پھلکے باولی باتوں کو سمجھا رہے ہیں, یہ نہیں واقعی ہمارے معاشرے کی ابتری ہے. اور کس معاشرے کی ابتری ہے؟ اگین اس گروپ کی جو باحجاب گروپ ہے. اور یاد رکھیے, میں بہت ہی باریک لائنز پر آ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بہت باریک لائن ہے, خدا کی قسم بہت نمبر 1 اور نمبر 2 میں بہت باریک لائن ہے. ذرا غلطی کریں گے اور ہم گروپ نمبر 2 میں ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں 100% ہوں گے, لیکن 1% بھی ہیں تو 2% بھی ہیں تو 3% بھی ہیں تو we need to rethink. ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہاں آ کر غلطی ہو رہی ہے. کیوں دل میں وہ احساس ہے کہ میں مکھنے کے ذریعے اپنے آپ کو شو آف کروں, میں اپنے جوتے کے ذریعے اپنے آپ کو شو آف کروں, میں اپنے پرس کے ذریعے اپنے آپ کو شو آف کروں, میں خوشبو کو استعمال کروں جس کے ذریعے اپنے آپ کو شو آف کروں. چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے. مثال کے طور پر فلاں عالم دین نے, فلاں مرجع نے اجازت دی تھی کہ ہاں بھائی ناک میں مثلا کیل پہنی جا سکتی ہے. لو بھائی شروع, اب بہترین ڈیزائن کا کیل لے کر آؤ, مرجع سے پرمیشن لی وہاں سے کیل کی, اور اب بابا فرض کرنے اجازت ہے لیکن ہر چیز پہننے کی اجازت نہیں ہے. کوئی جا کے مرجع سے پرمیشن لے کر آ گیا لائٹ میک اپ کی اجازت ہے. لو بھائی وہ اتنا لائٹ ہے کہ لائٹ بھی شرما رہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ We use the words, we use the marja, we use the tawzi and do what we want. Actually we do what shaitan wants from us. تو یہ جو حجاب کے اخلاقی اور فقہی مسائل کی بات ہوئی, یہ میرے پاس یہ موضوع ہے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں انہی باتوں کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. کچھ سوال ہے تو ہمارے پاس ہے میرے خیال میں کچھ دیر. جی ایک پرچہ آ بھی گیا بلکہ. خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا حیا کیا ہے اس کو بیان کر دیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حجاب کرنے لگتے ہیں لیکن پھر شوہر جب دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے جو بے حجاب ہے تو اس وجہ سے میک اپ وغیرہ کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے قرآن نے بہت کلیئرلی کہا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے سامنے واقعاً ایسا بنا کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ وہ کسی اور عورت کی طرف مائل نہ ہو. ڈیفینیٹلی عورت کو اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو بنا سنوار کر پیش کرے. نہ فقط اجازت ملتی ہے, اہل بیت اطہار کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے. کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ خواتین آئی ہیں پیغمبر مولا کی خدمت میں, امام کی خدمت میں, اور کہا ہے کہ مولا مثلا ہمارا شوہر کسی اور عورت میں انٹرسٹ لے رہا ہے, اور امام نے گائیڈ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ وہ اس کو چھوڑ کر تمہاری طرف انٹرسٹ لے. لیکن اگین ہمیں بہت ساری باتوں کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ زینتیں جو شوہر کے لیے ہیں وہ غیر شوہر کے لیے نہیں ہیں. اس بات کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے. یعنی مثال کے طور پر بہرحال اسلام میں پسند کرتا ہے کہ جب ایک مرد گھر میں آئے, شوہر جب گھر میں آئے
تو اس کی اپنی بیوی اسے دنیا کی خوبصورت ترین عورت لگے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اسلام پسند کرتا، ڈیفینیٹلی پسند کرتا. اچھا، ایک چیز بڑی حساس ہو جائے گی اور ہمارے پاس اب اس وقت کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کر سکیں. بڑا خطرناک قسم کا وہ موضوع ہے کہ بہرحال اسلام نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک عورت سے زیادہ عورت کے ساتھ مثلا تعلقات بھی رکھے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بڑی ڈیبیٹیبل ہے، بڑی ڈسکشنز ہیں اس کے اندر. یعنی بعض اوقات عورت ایک حرام کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اپنے مرد کو ایک حلال سے روکنے کے لیے. تو ان چیزوں کی پرمیشن بہرحال نہیں ملے گی جسٹ بیکاز کہ جناب علی ہمارے ذہن کے اندر ایسا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا مرد کسی اور جگہ نہ جائے. تو یہ والی بات بھی غلط ہے. لیکن بہرحال ان باؤنڈریز کو میں نے کہا نا، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بڑا خطرناک موضوع ہے اور ان موضوعات پر جو ہے وہ اس وقت ہم ڈیبیٹ یا ڈیٹیلز میں ڈسکشن نہیں کر پائیں گے اور میں اکیلا ویسے بھی اتنی ساری عورتوں کے سامنے ہار جاؤں. تو یہ ہے موضوع خطرناک. لیکن بہرحال اسلام یہ پسند کرتا ہے، عورت کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہاں تم اپنے مرد کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے ضرور بنو صبر. ایک مرد تھکا ہارا جو آفس میں کام کر رہا ہے، چلے تھکا ہوا نہیں بھی فرض کر، آفیسز میں کام کر رہا ہے، سوسائٹی کے اندر رہ رہا ہے جہاں پر ہر قدم پر ایک سے ایک گروپ نمبر 3 اور 4 کی لڑکیاں آ رہی ہیں. یعنی دونوں بے حجاب تو ہے ہی نا. اب بے حیا ہے کہ نہیں، ہوگا مسئلہ. میں خدا نہ خواستہ ہر آفس میں کام کرنے والی خاتون کو بے حیا نہیں کہہ سکتا، لیکن بے حجاب کو بے حجاب کہنا تو میرا رائٹ بنتا ہے نا. جس طرح با حجاب کو با حجاب کہنا رائٹ بنتا ہے. غلط بات تو نہیں کہ صاحب ایک خاتون بے حجاب ہے، اوکے بے حجاب ہے. ممکن ہے وہ بہت ہی بڑی حیا کا پیکر ہو، اس پہ میں ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بے حجاب تو ہے نا. اور بے حجابی اٹریکٹ تو کرتی ہے. یعنی یہ تو عورت ڈیسائیڈ نہیں کرے گی نا. یعنی خواتین جو بے حجاب ہیں کیا کہتی ہیں، سب مرد نظر نیچے رکھیں. آپ عورت کی شخصیت کو دیکھیں، اس کی جو ہے لباس کو نہ دیکھیں. اب دکھا لباس رہی اور کہتی ہے شخصیت کو دیکھیں، تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو مرد ڈیسائیڈ کرے گا کہ واٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ، واٹ از اٹریکٹنگ می. یہ خواتین ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہیں. خود جو خدا نے کہا ہے تو کچھ وجہ ہے. یعنی پروردگار کیوں عورت سے کہہ رہا ہے تم اپنے آپ کو جو ہے وہ حجاب میں رکھو؟ اس لیے کہ خدا کو پتہ ہے، خدا نے بنایا آپ کو، میں نے نہیں بنایا. خدا کو پتہ ہے کہ میں نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ اگر یہ بے حجاب جائے گی تو چاہے کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ اٹریکٹ ہوگا اس کی طرف. تو جب اس کو دسیوں سینکڑوں کی تعداد میں بے حجاب خواتین نظر آ رہی ہیں، میں با حیا اور بے حیا کی بات نہیں کر رہا، لیکن 3 یا 4 کی خواتین نظر آ رہی ہیں اور اس کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے، تو بہرحال بیوی کو ایسا بنا کے پیش کرنا ہے کہ اگر وہ ایسی ہیں تو میں بھی گروپ 1 میں ہو کر ایسے ہوں. اور تمہارے سامنے آتے ہو مجھے گروپ 3 میں آنے کی بھی پرمیشن ہے، تمہارے سامنے آ کر مجھے گروپ 4 میں جانے کی پرمیشن ہے. میں اس سے کھل کے بات نہیں کر سکتا. یعنی اسلام عورت کو کہتا ہے کہ بابا شوہر کے سامنے بن جاؤ بے حیا، کیا پرابلم ہے؟ کسی اور کے سامنے بے حیا بننے سے اچھا ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے بے حیا بنو. لیکن بہرحال وہ مزید اس پہ بات ہم نہیں کر سکتے. تو اس کی یقیناً پرمیشن مل جاتی ہے. ورنہ اصولاً حیا کے اعتبار سے جو بات ہوئی وہ یہی بات ہوئی. یہ سوال جو پوچھا گیا کہ خواتین کے حوالے سے آپ بتا دیں کہ حیا کیا ہے، تو میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے جو ڈیفائنیبل نہیں ہے، لیکن شاید عورت سمجھتی ہے کہ کیا حیا ہے. کلرفل اسکارف پہننا یہ معلوم تھا، سرے سے ہی منع ہے، جنہیں بالکل منع نہیں ہے. جب تک وہ اس 3rd کیٹیگری کے حجاب کو بھی کور کر رہا ہے تب تک کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر 3rd کیٹیگری کے حجاب سے نکل رہا ہے، 2nd کیٹیگری تک آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پرابلم ہے. اصل میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، مجھے اندازہ تھے سوالات آئیں گے اور ہیں یہ سوالات. مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا، اس نے آج تک کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں بنائی کہ جو آپ کو سرٹیفائی کر سکے. سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا آپ کو، نہ مولانا، نہ مرجع، نہ کوئی ادارہ، کوئی بھی نہیں. کیا 1 by 1 آئے مثلا آپ کو دیکھا، یس
تمہارا حجاب لیئر 1 کا ہے، تمہارا لیئر 2 کا ہے، تمہارا حجاب لیئر 3 کا ہے. نہیں، سوری، کچھ نہیں بتائے گا اسلام، کوئی نہیں بتا سکتا. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ بیکاز اٹ از آلویز بٹوین یو اینڈ یور گاڈ. لیکن انڈرسٹینڈنگس ہم یہاں پر دے سکتے ہیں. یعنی میں نے کہا نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے ایک سوال جب پوچھا تھا بیسٹ اینڈ ورسٹ کا، تو میں نے یہی سے بات شروع کی تھی کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال ویریشن ہے ہمارے سمجھنے میں. ہم اس ویریشن کو ایک حد تک جو ہے وہ ایک فریکوینسی پہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم اس حد تک تو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا وہ ہم نے آپ کو سوچنے میں مجبور کر دیا. یعنی یہ اسکاف والے سوالات آنا شروع ہوئے، کیوں شروع ہوئے؟ کہ سر یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. اب چونکہ سوچا نہیں تھا، پہلی مرتبہ سوچ رہے تو پریشان ہو رہے ہیں. پھر کون سا کلر چلے گا؟ پنک کلر چلے گا یا صرف بلیک کلر چلے گا، یا گرین کلر چلے گا، یا بلو کلر چلے گا، شاکنگ پنک چلے گا، لائٹ پنک چلے گا، میٹ کلر چلے گا، فلاں کپڑا، یہ سب اب سارے سوالات شروع ہو جائیں گے نا. تم آئی ایم ناٹ دا ڈیزائنر کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ فلاں کپڑا چلے گا، فلاں ڈیزائن چلے گا، فلاں کلر چلے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. اسلام آپ کو ایک رول دے رہا ہے. ہم نے آپ کو تھوڑا سا اس کو مزید اس کی انڈرسٹینڈنگ کو بیٹر بنانے کی کوشش کی، بہتر بنانے کی کوشش کی، آپ نے اس کو سمجھا. اب آپ خود اپلائی کریں کہ ہم کہاں کھڑے. اگر جا رہے بارڈر کو اس طرف تو تھوڑا سا اس طرف آ جائے. اٹھتی ہوئی نظریں مردوں کی بتا دیتی ہیں کہ آج میرا حجاب 2 پہ ہے کہ 3 پہ ہے. بعض اوقات گھر والے بھائی بہنوں، رشتہ داروں، کزنس کے جملے بتا دیتے ہیں کہ آج ہمارا حجاب 2 پر ہے کہ 3 پر ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تو یہ سب باتیں میں اس سے زیادہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور شاید اس سے کھل کر بات کرنی چاہیے بھی نہیں ہمیں. لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ کو سمجھنا ہے. اور اگین فائنلی آپ کو اپنے اور خدا کے درمیان جسٹیفائی کرنا ہے، اپنے اور امام زمانہ کے درمیان جسٹیفائی کرنا ہے. دیٹس اٹ. حتیٰ یعنی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دین کا مزاج، دین کبھی بھی آپ کو آ کے نہیں کہے گا یہ والا کام، جس کو ہم اگر فقہی اصطلاح میں بات کریں تو موضوعات کو کبھی بھی جو ہے وہ اسلام معین نہیں کرتا. تعیین موضوع آپ کا کام ہے، توضیح موضوع دین کا کام ہے. مثلا میں بہت ہی غیر ریلیٹڈ ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال حرام ہے، ٹھیک ہے؟ آج تک دین آپ کو کوئی لسٹ نہیں دے گا کہ فلاں 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 صابن میں، شیمپو میں اس میں خوشبو ہے، اس میں خوشبو نہیں. کوئی نہیں کرنا، نہ کوئی مرضی نہ کچھ. تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے خوشبو ہے کہ نہیں. اب لائف بوائے میں خوشبو ہے کہ نہیں تم ڈیسائیڈ کرو، پیئرس کے اندر خوشبو ہے کہ نہیں تم ڈیسائیڈ کرو، فلاں میں خوشبو ہے کہ نہیں تم ڈیسائیڈ کرو. اگر خوشبو ہے تو حرام ہے، نہیں تو حرام نہیں ہے. اسلام یہاں تک پرمیشن دیتا ہے، شوہر کو لگتا ہے خوشبو ہے وہ استعمال نہ کرے، بیوی کو لگتا ہے خوشبو نہیں استعمال کرنا. شوہر پابند نہیں کر سکتا بیوی کو کہ جب مجھے خوشبو آ رہی تو تمہیں کیوں نہیں آ رہی، کوئی ضرورت نہیں. اور بیوی نہیں کہہ سکتی کہ صاحب جب مجھے جو ہے اس کے اندر خوشبو نہیں لگی تو آپ کو خوشبو کیسے آ گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. کئی سارے موضوعات ہیں. ٹیلی ویژن کو دیکھنا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا، کبھی بھی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا کہ تمہارے لیے حلال ہے تمہارے لیے حرام ہے. رولنگ پتہ چل جائے گی آپ کو. تمہارا دین بگڑ رہا ہے، تمہارا اخلاق بگڑ رہا ہے تو حرام ہے، نہیں بگڑ رہا تو حرام نہیں. Now you have to decide کہ انٹرنیٹ میرا اخلاق بگاڑ رہا ہے کہ نہیں بگاڑ رہا، فیس بک میرا چہرہ بگاڑ رہا ہے کہ نہیں بگاڑ رہا. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا. ممکن ہے ایک بے حجاب تصویر پر اتنی لائکس نہ آئیں جتنا ایک با حجاب تصویر پر آ جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس حجاب والی تصویر کی وجہ سے میں اس کیٹیگری میں جا رہا ہوں. تو میرا کام صرف کوشچنس کو جنریٹ کرنا ہے، انڈرسٹینڈنگس کو ڈیولپ کروانا ہے،
اور یہ بہت ہی ایکسپلیسٹلی اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. میں نے کہا نا آپ سے کہ اب ہمارے پاس ایسی باحجاب خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو، یعنی وہ ایک سمبولک جملہ جو میں استعمال کر رہا ہوں، ٹائٹس پہن کر بھی باحجاب سمجھ رہی ہیں. بڑھتی جا رہی ہے ایسی خواتین کی تعداد، مومنات میں بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی میں غیر شرعی فنکشنز کو تو چھوڑیں، ابھی جناب سیدہ کی ولادت کا دن آئے گا تو دیکھیے گا کہ مثلا جناب سیدہ کی ولادت بنانے کے لیے خواتین کی حالت کیا ہوگی مختلف جشنوں کے اندر. شادی کے فنکشن کی بات نہیں کر رہے ہم، میلاد کے جشن کی بات کر رہے ہیں. جب کسی بڑے عزا خانے میں کوئی بڑا پروگرام ہو رہا ہے ولادت کا اور میلاد کا، اور مثلا خواتین باہر نکلیں گی تو ایسا لگے گا کیٹ واک ہو رہی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑھتی جا رہی تعداد، یہ سمجھنا ضروری ہے، اس کو ڈیفائن ہونا ریئلی ضروری ہے. تو جب آپ ڈسکس کریں، ہم نے لاسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ ایک اور انداز سے بات کی تھی کہ جب پروموٹ کرنا ہے اس کو تو ایک اور انداز ہونا چاہیے، لیکن اگین سب سے پہلے اپنے آپ پر نافذ کریں اس کو. جب اپنے آپ پہ نافذ کریں گے اور خود اس دائرے حجاب و حیا کے اندر آئیں گے، تب جا کر آپ رول ماڈل بنیں گے. اگر آپ صرف با حجاب بنیں گے اور با حیا والی کیفیت، جسے کہتے ہیں نا باآواز بلند با حیا نہیں بنیں گے تب تک آپ رول ماڈل نہیں بنیں گے. اس لیے کہ بے حجاب عورتیں بعض اوقات باآواز بلند با حیا ہیں. دس از دا پرابلم آف آور سوسائٹی. لہٰذا لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو اپنے آئیڈیل بنا لیتے ہیں. وہ خاتون کتنی اچھی ہیں، اتنے غریبوں کی مدد کرتی ہیں، اتنے بچوں کے لیے سب کرتی ہیں، اتنے گھروں میں سب جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتی ہیں. بے حجاب میں تو کیا ہوا؟ اب دیکھو چہرے پہ شرافت کتنی، بولنے کا انداز کتنا سوبر ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑی آسانی کے ساتھ ینگ جنریشن ایسی خواتین کو جو بے حجاب میں اپنا رول ماڈل بنا لیتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ، جو کیٹیگری 3 میں فال کرتی ہیں، جو گروپ نمبر 3 میں فال کرتی ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم گروپ نمبر 1 میں نہیں آ پاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے حساب سے. خیر لوگوں کا سمجھنا نہ سمجھنا معیار نہیں ہے. اف وی آر سیٹسفائی وی آر اوکے، لیکن ہمیں رول ماڈل بننا ہے تو ہمیں بہت ہی باریکی کے ساتھ ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑے گا جو میں نے کافی کلوز ہو کر آپ کے ساتھ ڈسکس کی. باقی تو میرے خیال میں کوئی ایسے سوال نہیں ہے. فیس کو چھپانا کتنا جائز ہے یا کیا ہے، مجھے ایسا جواب دیں. ٹھیک ہے، سارے سوالات ہو گئے. تو کلی طور پر جو ہے وہ ہم کبھی بھی کوئی ایسا مطلب جو ہے نہ وہ کلر ڈیفائن کر سکیں گے، نہ اسٹاف کا ڈیزائن ڈیفائن کر سکیں گے، نہ کوئی ایسی بات کر سکیں گے. کیا صرف کالا مکھنا اور چادر یوز کریں یا ہلکے رنگ یوز کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھ سے ایسے مولانا نہ پوچھے، شاید ایسے مرد پوچھے تو میں پھر بھی کچھ بتا دوں، لیکن فائدہ نہیں ہے. میں ایسے مولانا یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ مرد حضرات ڈیسائیڈ کریں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، معاشرے کی اٹھتی ہوئی نظریں ڈیسائیڈ کریں گی، اپریسیشن والی نظریں ڈیسائیڈ کریں گی، فیس بک کے لائکس ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ جو ہے وہ کس کیٹیگری میں جا رہے ہیں، کون سا اسلام آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہا تھا اور نہیں دے رہا تھا. نہیں ہو سکتا کہ میں مثلا کوئی لسٹ آپ کو دوں، آپ مجھ سے 100 مرتبہ الگ الگ انداز سے الگ الگ لینگویج میں پوچھیں گے، میرا جواب یہی رہے گا، آئی ایم دا اسمارٹ پلیئر. آپ جتنی بھی بال کروا لیں، مجھے پتا ہے کس بال پہ مجھے بلہ اٹھانا ہے، کس پہ نہیں اٹھانا. کوئی بھی رولنگز ایسی، صرف رولز ہم یہ بتا سکتے ہیں. آپ نہیں کالا، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ توسن مسائل کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. بیوہ عورت کیا پہنے جس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی؟ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ وائٹ پہنو. مسئلہ ہے کہ آج وائٹ ڈیزائنر کا آ گیا، وہ اتنا خطرناک ہے، اس سے اچھا ہے کہ نہ پہنو وائٹ. تو مرضی نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ وائٹ پہنو. آپ توضیح کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ وائٹ اور بلیک کی بات نہیں کر رہا تمہارے ساتھ. وہ وائٹ بھی کیسا وائٹ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صرف یہ سوچ کر کے صاحب وائٹ پہننا ہے تو 15,000 روپے کا جوڑا پہن لیا، صاحب وائٹ پہنا ہے، تو وہ نہیں چلے گا وہ والا وائٹ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ اور لکھا ہے، واقعی مرجع نے لکھا ہے کہ سفید لباس بھی بیوہ عورت کے لیے اس وقت جائز ہے جب وہ زینت کے زمرے میں نہ آتا ہو. تو اصل مسئلہ وائٹ نہ ہوا، اصل مسئلہ زینت ہوا. ہم وائٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئے. تو جب بیوہ عورت کے لیے وائٹ ڈیفائن نہیں ہو سکتا تو آپ کے لیے میں کلر کیسے ڈیفائن کر سکتا ہوں؟ بات واضح ہوئی؟ تو کلرز ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ. بلیک کے آج جو ہے مثلا 500 شیڈز ہیں. میں کیسے کہہ دوں بلیک؟ آپ کو پتہ ہے خود کہ بلیک کے کتنے شیڈز ہیں آج. تو یہ سب چیزیں انہی رولز کے اندر چلیں گی. لیول نمبر 1 جو میں نے آپ کو بتایا، صرف سمپل لیئر 1 جہاں آپ نے اسکن کو کور کرنا ہے، لیئر 2 جہاں آپ نے اپنے شیڈس کو کور کرنا ہے، نمبر 3 جہاں آپ نے زینتوں کو کور کرنا ہے.
اگر آپ کا لباس بلیک ہے اور زینت ہے تو اس کو بھی کور کرنا ہے، آپ کا لباس وائٹ ہے اور زینت ہے تو اس کو بھی کور کرنا ہے، ایک الگ سے چادر لینی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔